السلام علیکم. ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں مولوی تمیز الدین خان کیس پہ. اس کو سننے والوں میں جسٹس منیر تھے جنہوں نے وہ مشہور ڈاکٹرائن نظریہ ضرورت ایجاد کیا تھا. ایجاد تو خیر کسی اور نے کیا تھا، پاکستان میں انہوں نے متعارف کرایا تھا، اور وہ اس سے آج تک ہماری جان نہیں چھوٹ رہی. لیکن 3 ججوں کا جو یہ پینل تھا فیڈرل کورٹ کے، اس میں سے 3 ججوں نے 5 ججوں کا پینل تھا. اس میں جسٹس اے آر کارنیلیس کرسچین جج تھے، انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا. باقی سب نے متفقہ فیصلہ دیا تھا کہ گورنر صاحب جو ہے ان کو نہیں پوچھ سکتے ہم، پاکستان ابھی آزاد ہوا نہیں ہے. اور آپ کس چکر میں ہے، کامن ویلتھ ہے، ملکہ کا یہ گورنر ہے، اور گورنر کا جو بھی کہہ دے وہ حرف آخر ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ لب لباب تھا اس کا. ظاہر ہے قانونی زبان تو اس کی مختلف تھی. دوسری بات انہوں نے یہی کی تھی کہ بھی یہ دیکھے جو ہے جو کچھ ہو گیا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ سوورن کنٹری نہیں ہے کہ بھئی وہاں پہ کسی کی بات بن سکے، تو آزادی شادی کو بھول جائیں آپ. جسٹس اے آر کارنیلیس نے جو فیصلہ اختلافی نوٹ لکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان انڈیڈ آزاد ہو چکا ہے. یہ 1955 کی بات ہے، اور ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہمیں اپنے آزاد فیصلے لینے چاہیے. ہمیں اب ملکہ برطانیہ اور اس کے گورنر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہے وہ ہمیں خود ڈیل کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ہی ڈیل کرنا چاہیے. اب اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے کہ آج جو تاریخی فیصلہ ہوا ہے، اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جسٹس اے آر کارنیلیس کو بھولنا نہیں چاہیے. اس نے اس وقت جب طوفان چڑھا ہوا تھا، سب کتنا پریشر ہوگا کہ وہ باقی سارے جج جو تھے وہ تو برداشت نہیں کر سکے، وہ تو گھٹنے ٹیک گئے، اور یہ اکیلا مرد اور کھڑا رہا. اور ان کا تھوڑا سا بتا دینا بھی ضروری ہے. قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے، اور مولانا ابو الکلام آزاد جس وقت کہتے تھے کہ بھی مسلمانوں کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، ایک علیحدہ ملک نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور کھل کے بولے کہ نہیں، مسلمانوں کا ایک علیحدہ ملک ہوگا، اور اس میں ہی جو میجورٹیز کے حقوق بھی متعین ہوں گے اور مائنارٹیز کے حقوق بھی متعین ہوں گے. اور جو انڈیا جو اس وقت متحدہ انڈیا جو تھا، اس میں صرف مسلمان بہت بڑی مائنورٹی تھے، یس. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہندو مذہب کے نیچے جو اچھوت جن کو کہتے ہیں انٹچیبل، وہ ابھی تک آپ دیکھیں گے وہ ان کا کچھ نہیں بن سکا نا. تو ان کے لیے بھی پاکستان ایک ہوپ تھا اگر ہم پاکستان کو اس طریقے سے بنا کے رکھتے. کیونکہ ہم نے بہت جلدی ہم بھول گئے ہیں کہ پاکستان کی تخلیق میں جو ہے وہ بہت سے غیر مسلموں کا بھی خون شامل ہے. تو جسٹس صاحب جو تھے جناح صاحب کے بہت قریبی ساتھی تھے، اور ہی آپٹیڈ پاکستان. کلکتہ کا بہت بڑا وکیل تھا، وہاں سے آیا پاکستان چھوڑ کے، سٹیزن شپ لی اس نے. سٹیزن شپ لینے کے بعد پھر قائد اعظم نے ان کو لگایا کہ بھئی آپ جو ہائی کورٹ اور جو کورٹیں بنانی ہیں اس سلسلے میں ان کو ذمہ داری دی گئی، اور وہ کورٹ سسٹم پاکستان میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو دیکھ بھال اور بنانا شروع کیا. اسی لیے جب قانون ساز اسمبلی اور اس میں جتنی بھی تھیں چیزیں ان میں بھی ہیلپ کی. ہاں، جب پاکستان ریزولوشن لکھا جا رہا تھا 1940 میں، اس میں جو مائنورٹیز کے حقوق اور وہ انہوں نے شکیں شامل کروائی تھی کہ یہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس کے لیے بہت زبردست رہیں گی. اور ان کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بھئی گو کہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، سکھوں کو بھی سمجھ میں نہیں بات آئی ہے کہ ہم ان ہندوؤں کے نیچے لگ کے جو ہے وہ کتنا کما جائیں گے اور کتنا کھا جائیں گے. وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ بہت زبردست بن جائے گا، لیکن اتنا زبردست بن نہیں سکا نا. اسی طرح سے جو انٹچیبل تھے وہ بھی ہندوؤں کے ساتھ ہی مل گئے. تو لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ نہیں سکی، لیکن بات بہت بڑی تھی. تو ہمیں اس موقع پہ بھولنا نہیں چاہیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. میں اس سلسلے میں ہمارے جو لوگ ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ڈائلاگ تو ختم ہی ہو گیا نا. تو سر ظفر اللہ خان انہوں نے ہماری خارجہ پالیسی شروع میں چلائی تھی، وہ قادیانی تھے.
اس وقت تو قادیانی اور اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، سارے پاکستانی ہوتے تھے اور سارے مسلمان ہی ہوتے تھے. چلیں ہم نے بنا دیا ان کو غیر مسلم بھی بنا دیا، ان کو آپ نے ڈکلیئر کر دیا ہے، لیکن میری نہیں سمجھ میں آتا کہ بھی پاکستان میں مائنورٹیز کے ہم حقوق اگر لیں گے تو ہم کس طرح کے مسلمان بنیں گے. مسلمان کرسچینز کو خاص طور پہ جو اہل کتاب کو جو حقوق دیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا جی نے، یہ حق ان کو جب یروشلم فتح ہوا تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ لاسٹ میں جو ہے وہ حضرت عمر اور حضرت عمر وہاں گئے تھے اور انہوں نے جا کے جو ہے وہ کیا ان کو امان دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرسچین وفد آیا تھا اور انہوں نے آگے بتایا تھا کہ جی آپ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو آپ نے ان کو لکھ کے امان دی تھی. اور صرف یہی ایمان نہیں، اپنی زور حکومت کے لیے نہیں ایمان دی تھی، انہوں نے کہا تھا بعد میں آنے والے مسلمان بھی یہ ایمان قائم رہے گی. ہم جو ہے جب کرسچینز کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، دیکھیں ملا جو ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن ملا کا ذہن محدود ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ بھی وہ جان بوجھ کے کرے، لیکن وہ ساری چیزیں جس کا کام اسی کو ساجے، جو جس کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے. جب ہم فوجیوں کو یہ بات کہتے ہیں تو ہمیں سب کو یہ بات کہنی چاہیے، جس جس کا جو کام ہے صرف اس کو ہی وہ کام کرنا چاہیے. فارن پالیسی چلانا اور انٹرنل جو معاملات ہیں ان کو حل کرنا وہ مولویوں کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے جو پولیٹیکل معاملات کے علاوہ جو اکنومیکل جو معاملات ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ جہاں سے ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، وہ ہماری کورٹوں کو پتہ نہیں ہوتا. ریکوڈک کا مسئلہ ہم نے خراب کیا ہمارے ججوں نے، ان کو کیونکہ ان کی ڈومین نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں ہے. ہاں آپ اپنے ملک میں ان کو چیک کریں، وہی جو اگر شاہد خاقان عباسی ہے، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، جب ان کے پاس ایون فیلڈ نکل آئے ہیں تو ان سے جواب مانگیں. اگر وہ اربوں روپے کے جو چیک نکلتے ہیں تو ان سے جواب کیوں نہیں مانگتے؟ وہ مانگنے والی چیز ہے، وہ آپ کرتے نہیں ہیں. ریکوڈک کے معاملے میں آپ آ کے تو مسئلہ پھنسا دیتے ہیں، کمپنیوں کے ساتھ جب ڈیل ہوتی ہے اس میں آپ مسئلہ پھنسا دیتے ہیں. پی آئی اے کی ایسی کی تیسی لگا دیتی ہے ہماری عدالت، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے ان کانسیکوینسز کا جو بعد میں ہونے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب نیا پاکستان بن رہا ہے، نئے پاکستان میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے. جج جو ہے ان کو اپنا ہی کام کرنا چاہیے اور سب لوگوں کو مل جل کے کام کرنا پڑے گا. تو کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور عمران خان کے پاس کوئی جن بوت بھی نہیں ہے، کوئی اللہ دین کا چراغ بھی نہیں ہے کہ وہ سارے کام جو ہے وہ بہت اچھے ہو جائیں گے. اور عمران خان صاحب بھی غلطی کر سکتے ہیں، ہمیں ان کو بھی پوچھنے کی ضرورت پڑے گی. ہمیں اس طرح کے ابھی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جرنلسٹ ہیں، جو ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، اس کے علاوہ جو سیاستدان ہیں، جو بلاگرز ہیں، آپ کیوں نہیں یہ چیزیں سامنے لاتے کہ آگے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اس ماحول میں ہمیں جب پتہ چلا ہے رانا ثناء اللہ کے ہاتھ میں آخر وہ اختیارات تھے، وہ جو شکیں انہوں نے لگائی تھی وہ کون سی دفعہ 144 کا استعمال ہمارے یہاں بہت غلط ہوتا ہے، اس کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں آپ تیاری کر کے رکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور عمران خان کے اوپر بھی دباؤ ہونا چاہیے کہ وہ یہ چیزیں لائے، تاکہ آئندہ کوئی رانا ثناء اللہ جو ہے وہ بھلے وہ پی ٹی آئی کا ہو، بھلے وہ نون کا ہو، بھلے وہ پی 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 کا ہو، تو وہ یہ کام نہ کر سکے. اس کے لیے عمران خان صاحب پہ ہمیں خود بھی پریشر رکھنا ہوگا، سوسائٹی کو پریشر رکھنا ہوگا. عمران خان صاحب سوسائٹی کا پریشر مانتے ہیں، لوگوں کی رائے وہ سنیں گے، اگر نہیں سنیں گے تو ان کو سنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ سارے معاملے اچھے ہو گئے. تو بات ذکر تو ہم کر رہے تھے کہ محسن جو پاکستان بنانے میں جن لوگوں نے اچھی کوششیں کی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے. تو پاکستان بنانے میں اور پھر اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنے والوں میں جسٹس اے آر کارنیلیس بھی تھے، سر ظفر اللہ خان قادیانی تھے. انہوں نے جو ہے وہ قائد اعظم کے زمانے تقریباً 1.5-2 سال تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ہماری چلائی تھی فارن پالیسی. ہاں بہت ساری غلطیاں تھیں، ان کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے کہ کن لوگوں نے وہ کی. اگر آپ کو یاد ہو ایوب خان کے زمانے میں یا اس سے جسٹ پہلے جب ہم نے نیا امریکہ سے تعلق کیا تھا تو گندم وہاں سے انہوں نے بھیجی تھی ہمارے لیے. کھانوں گھر دانے نہیں تو سیانے ایسی بنے پھر دیں. اور وہ جب گندم کراچی کی بندرگاہ سے لائی گئی تو اس زمانے میں ٹرک نہیں ہوتے تھے. بیڈ فورڈ کی ابھی فیکٹری نہیں لگی تھی نیشنل موٹر میں بیڈ فورڈ ٹرک پاکستان میں بننے شروع ہوئے ہیں، ایوب خان کے زمانے میں لگی تھی یہ.
تو وہ نہیں ابھی بننے شروع ہوئے تھے، تو گدھا گاڑیوں کے اوپر وہ لادے ہوئی تھی گندم، اور اونٹوں کے گلوں میں جو ہے وہ بڑے بڑے ہم نے بورڈ لکھ کے لگائے ہوئے تھے، تھینک یو امریکہ کہ تم نے ہمیں گندم دی ہے۔ یہ ہماری حالت شروع سے ہی ہے، کوئی آج نئی نہیں ہے۔ ہم شہباز شریف کو آپ الزام دیتے ہیں، یہ ایوب خان سے پہلے جسٹ پہلے جو گورنمنٹ تھی ان کے یہ حالات تھے۔ تو بھائی یہ تو ہمیں تو ملا ہی ایسے تھا، پھر سے میں ہی سمجھ لیں آپ، کیونکہ جو اصل وارث تھے وہ تو مر گئے تھے، قائد اعظم بھی مر گئے، لیاقت علی خان بھی مر گئے، باقیوں کو بغا بگو دیا ادھر ادھر۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے خود بنانا ہے اب اس کو، اچھا بنائیں برا بنائیں، اچھا بناتے بناتے ہم برا نہ بنا لیں، اس میں جو خامیاں رہ جائیں گی وہ پھر رہ جائیں گی، اس لیے اس پہ ہمیں ہوم ورک کرنا چاہیے۔ تو میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ بھی کسی ایک آدمی کو یاد رکھیں آپ۔ دفعہ 144 کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے استعمال پہ قدغن لگانی چاہیے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پولیس جب چادر اور چار دیواری کا تقدس جب وہ پامال کرتی ہے تو کورٹ میں آپ جاتے ہیں تو کورٹ صرف جو ہے وہ اس کو ریلیز دیتی ہے پہلے بندے کو، پہلے اس پہ کیس تو درج ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایف آئی آر کیوں درج ہوتی ہے؟ اس کا بندوبست ہونا چاہیے، قانون میں ایک واضح ہونی چاہیے کہ اگر غلط اس کچھ معاملے ایسے ہونے چاہیے کہ دو چار یہ جو دفعات جو ہیں ان کے اوپر جو بندے پکڑے جاتے ہیں غلط طریقے سے، تو اس میں جو پکڑنے والا افسر ہے اور جو اس کا آرڈر دینے والا افسر ہے جس نے وہ سائن کیے ہو اس کے اریسٹ وارنٹ پہ، اگر وہ بغیر اریسٹ وارنٹ کے ہے تو پھر تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہیے، سمپل سی بات ہے۔ بغیر اریسٹ وارنٹ کے بندہ پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ نے پکڑا ہے اور اس پہ کوئی دفعہ لگائی ہے تو وہ دفعہ لگا کے تو اس کے سگنیچر ہونے چاہیے کسی نہ کسی مجاز اتھارٹی سے، کسی کورٹ سے، اور یہ لمبے لمبے کام نہیں ہونے چاہیے جیسے عمران ریاض کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کا توڑ جو ہے وہ قانون سمپل بنا دیں آپ، کیوں اتنا مشکل قانون بنتا ہے کہ بھی ہماری عدالتوں کو 3 مہینے لگے ہیں 63A کی تشریح کرنے میں، کیوں بھائی؟ پہلے کیوں نہیں ہوگی؟ یہ پہلے دن کیوں نہیں ہوگی جب 20 بندے تھے اس وقت کیوں نہیں اس کو الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ بھائی تم ان کو ابھی ڈی سیٹ کرو؟ یہ ساری باتیں جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ پرانا سڑا بسا ہوا پاکستان اب نہیں رکھنا ہے، ہم نے اس کو نئے طریقے پہ بنانا ہے۔ اس میں جو ہے قانون جو ہے وہ سوئفٹ ہونا چاہیے، جو اور اسپیشلی اگر ماڑا بندہ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو قانون کو بہت تیزی سے حرکت میں آنا چاہیے۔ گورنمنٹ کے خلاف قانون جو ہے وہ حرکت میں ہی نہیں آتا ہمارا، اور گورنمنٹ جو ہے منٹ لگاتی ہے پکڑنے میں بندہ، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ گورنمنٹوں کو جو بندوں کو پکڑتے ہیں اس کو قانون میں مشکل سے مشکل ترین بنایا جائے، اور ان کے اوپر کڑی نگرانی ہونی چاہیے۔ اگر پولیس ویسے بھی کون سا کوئی بڑے تیر مار رہی ہے کہ اگر اس طرح سے تیر نہیں مار رہی، تھوڑی پولیس رکھ لے، اچھی پولیس رکھ لے، لیکن اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شہریوں کے اوپر لاٹھی چارج کرے۔ بوڑھے بزرگ لوگ 70 80 سال 85 سال کے لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج اور ٹیئر گیس، یہ کہاں کی تک ہے؟ جوانوں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی سے اس کی قانون سازی کی تیاری ہونی چاہیے میرے خیال میں۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ابھی آپ اس کو لے کے بیٹھے رہیں، اس میں قانون بنانے میں کتنی دیر لگے گی؟ پہلے سے قانون تیار کیا ہو، اس کی ساری جو نون میم اور میخے میں ساری اس کی نکالیں اور اس کو چیک کریں، اور پہلے سے اس پہ جو ہے وہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کی بحث ہونی چاہیے۔ ہماری کمیونٹی اس پہ بحث کرے گی، بتائے گی کہ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں نہیں صحیح ہے، اور یہ کمیونٹی کے پریشر سے ہی صحیح ہوں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی اس پہ جو ہمارے انٹلیکچوئل ہے، جو ہمارا پڑھا لکھا میڈیا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، ڈاکٹر موید پیرزادہ ہے، ڈاکٹر مبشر ہے، اور بھی بہت لوگ ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بھی میر خلیل الرحمن صاحب جو ہے وہ اپنے زمانے میں ہی کیس لے کے کیوں بیٹھتے ہیں، اس وقت ہی ان کو کیوں یاد آتی ہے آزادی صحافت جب ان کو پکڑتے ہیں، آگے پیچھے کیوں نہیں یاد آتی؟ تو جب جس کا بس چلتا ہے وہ اپنا کام چلاتا ہے۔ پاکستان میں کورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، لوور کورٹس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ لوور کورٹ میں جو بھی فیصلہ لے کے جاتے ہیں، کیس لے کے جاتے ہیں، وہاں کیس جیتنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، انصاف کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ ہماری جو ہائر کورٹس ہیں ان کو یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن ان کو یہ اگزامپل سیٹ کرنی پڑیں گی کہ لوگ یہاں انصاف کے لیے آئیں۔ جب دو پارٹیاں آئیں تو وہ یہ سوچ کے آئیں کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، ہمیں قانونی منہ شگافیوں میں پھنسا کے اور ادھر سے ادھر 6 مہینے لٹکایا نہیں جائے گا۔ یہ کام ختم کریں۔ کورٹ، اسلامی کورٹ لوگوں کو پھر یاد آتی ہے، پھر وہ مولویوں کے پیچھے اور افغانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ کم از کم انصاف ملتا تو ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ آپ انصاف غریب آدمی کو تو ملتا ہی نہیں ہے، تکڑے بندے کو ہی ملتا ہے انصاف،
اس کو فوراً مل جاتا ہے، اور جو ماٹھا بندہ ہے اس کو جو ہے وہ ہر کوئی رگڑا لگانے کے چکر میں ہے. تو یہ جو بیسک جو قانون ہے، بیسک جو ہمارا رستہ جو ہے اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. وما علینا الا البلاغ.